نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكي المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ معلوم ہے کہ آج جمعۃ المبارک میں ہم استعلام کے حوالے سے بعض سوال اور ان کے جواب ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. سو آج کی گفتگو کا تعلق بھی طواف کے بنیادی مسائل سے ہیں جن سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں. ان مسائل اور احکام کو نہ جاننے کی بنیاد پر اور غفلت کی وجہ عموماً جہالت ہوتی ہے. مسائل کا نہ جاننا یہ ہوتا ہے. سو پہلا سوال یہ ہے کہ استعلام کیا ہے اور حقیقت استعلام کیا ہے. نمبر 2، استعلام کی کیفیت کیا ہے اور استعلام کا طریقہ ہے. اور نمبر 3، استعلام میں ہاتھوں کو جب اٹھاتے ہیں تو اللہ اکبر پڑھتے ہیں. سو اگر کسی نے ہاتھوں کو اٹھایا لیکن اس نے اللہ اکبر زبان سے نہ پڑھا تو کیا اس کا استعلام ہو جائے گا اور صحیح ہو جائے گا؟ اور نمبر 4، کیا استعلام کے وقت صلاۃ و سلام درود سکتے ہیں؟ یہ وہ 4 بنیادی سوال ہیں جن کے جواب آج کے خطاب جمعہ کا عنوان ہے اور موضوع ہے. جہاں تک پہلا سوال ہے کہ استعلام کا معنی کیا ہے، سو اس کا جواب یہ ہے کہ عربی زبان میں استعلام کا معنی ہوتا ہے منہ سے یا پھر ہاتھ سے چھونا یا ہاتھ سے چھونا. چنانچہ اپنے وقت کے بہت بڑے جلیل القدر عالم علامہ ابو حفص
عمر بن محمد نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں کہ استلام الحجر الاسود لمسه بفم او بید، کہ استلام حجر اسود کا معنی ہے اس کو ہاتھ سے چھونا اور ٹچ کرنا یا پھر منہ سے چھونا، یہ معنی ہے استلام کا۔ سند المحدثین اور تاج المحدثین علامہ علی القاری علی رحمت الباری نے المسلک المتقصد میں یہی معنی کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا ثم یستلم الحجر ای یلمسہ اما بالقبلۃ او بالید علی ما فی القاموس، آپ نے فرمایا کہ پھر حجر اسود کا استعلام کرے، اور حجر اسود کا استعلام دو صورتوں سے ہو سکتا ہے۔ استعلام حجر اسود کی اما بالقبلہ، یا اسے بوسہ دے کر منہ لگا کر، او بالید، یا پھر ہاتھ لگا کر، حجر اسود پہ ہاتھ رکھا جائے اور ہاتھ سے اس کو ٹچ کیا جائے۔ علی ما فی القاموس، یہ معنی جو بتائیں اور یہ جو شکلیں بتائیں یہ اس تصریح اور ایکسپلینیشن کے موافق ہے جو لغت کی کتاب القاموس میں بیان ہوئے۔ سو یہ معنی ہو گیا اور یہ حقیقت ہو گئی استعلام کی، کہ یا حجر اسود کا بوسہ لینا، اسے کس کرنا، یا پھر حجر اسود کو ہرنا، اس کو۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، استعلام کا شرعی اور فقہی طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس کو بھی علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں پورے ڈیٹیل میں بیان کیا ہے اور ایکسپلین کیا ہے۔ چنانچہ اپنے وقت کے بڑے عظیم عالم علامہ ابو منصور محمد بن مکرم الحنفی، جن کی کتاب حج اور زیارت کے مسائل پر ہے فی المناسک، اس کتاب میں آپ نے فرمایا کہ تفسیر الاستعلام ان یدع کفی علی الحجر ویقبلہ، کہ حجر اسود کی استعلام کی تفصیل یہ ہے اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ اپنے دونوں ہتھیلیاں ان یدع کفی، اپنی دونوں ہتھیلیاں اور دونوں ہاتھ رکھے علی الحجر، حجر اسود پر، وَيُقَبِّلُهُ، اور دونوں ہتھیلیاں حجر اسود پہ رکھنے کے بعد اس کا بوسہ لے، ان امکن من غیر ایذاء احد، لیکن یہ طریقہ استعلام کا کہ دونوں ہتھیلیاں حجر اسود پہ رکھنا
اور پھر بڑے اطمینان سے اس کا بوسہ لینا، یہ اس وقت ہے جبکہ کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو ہمارے ہاتھ رکھنے سے اور حجر اسود کا براہ راست بوسہ لینے سے تکلیف نہ ہو۔ اور فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يُمْكِنْهُ السُّجُودُ يَقْتَصِرُ عَلَى التَّقْبِيلِ، کہتے ہیں اگر باقاعدہ اس پر اپنی ہتھیلیاں رکھ کر جھک جانا ممکن نہ ہو، اسے پھر اکتفا کرے گا صرف بوسہ لینے پر، پھر صرف بوسہ لے گا۔ اور کہتے ہیں فَإِن يُمْكِنْهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ إِيذَاءٍ، لیکن یہ بوسہ بھی اس وقت ہے جب کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے شریعت جو کسی بھی حال میں نہیں چاہتی، شریعت کسی حال میں نہیں چاہتی کہ کسی کو تکلیف ہو، خواہ وہ عبادت کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ حجر اسود کا استعلام، اس کے بوسے لینا، اسے چومنا یہ عبادت ہے۔ تو شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کی عبادت اس طرح ہونی کہ آپ کی عبادت سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ ان يمكنه ذلك من غیر ایذاء، فقط بوسہ لینا بھی اس وقت ہے جبکہ کسی کو بوسہ لینے سے تکلیف نہ ہو، اذیت نہ ہو۔ جو لوگ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے گئے ہیں انہیں معلوم ہے کہ کتنا کراؤڈ ہوتا ہے، ہجوم ہوتا ہے، اور ایک عجیب و غریب حال ہوتا ہے وہاں پر، ایک دوسرے کو دھکے دینا، تکلیف دینا، ہٹانا، خود آگے بڑھنا، کوشش کرنا، اس کی اجازت نہ اللہ نے دی نہ اس کی رسول۔ تکلیف دے کر اور اذیت دے کر حجر اسود کو چومنے کی اور اس کے استعلام کی اجازت نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ان لوگوں میں کوئی ضعیف ہوا، کوئی بیمار ہوا اور آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت اسے تکلیف دی اور اس کے دل سے آہ نکل گئی، خدا نہ خواستہ اس نے بد دعا دے دی، تو پھر تو کام ہو گیا آپ کا۔ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ إِيذَاءٍ يُشِيرُ بِكَفَّيْهِ نَحْوَ الْحَجْرِ، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو بغیر تکلیف کے تو پھر اپنی ہتھیلی کرے کی طرف، كأنه واضع على الحجر، گویا کہ اس کے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں حجر اسود پر، پھر وہ تصور کرے، یہ خیال کرے، یہ سمجھے، عالم خیال کی دنیا میں چلا جائے کہ اس کے ہاتھ عالم خیال میں ہیں، گویا کہ حجر اسود پر ہیں، مع التکبیر والتہلیل، اور ساتھ اللہ اکبر پڑھے اور لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر کرے۔ اور فرماتے ہیں ثم یقبل کفی، چونکہ حجر اسود تک نہ پہنچ سکے اور حجر اسود کے بوسے نہ لے سکے تو بجائے حجر اسود کو جو اس کی طرف اٹھے ہیں ان ہاتھوں کا بوسہ لے۔ یہ فقہاء نے لکھا ہے لیکن اس کا ریزن نہیں لکھا، ریزن پھر صوفیاء نے لکھا ہے۔
اس لیے کہ ریزننگ پر صوفی آ جاتے ہیں. عموماً ریزن کا تعلق عبادات کا جو سیکریٹ ہے، جو ریزن ہے، اس کا تعلق عشق کی دنیا سے ہوتا ہے اور عالم محبت سے ہوتا ہے. تو پھر اس کا جواب صوفیہ دیتے ہیں. تو صوفیہ نے لکھا کہ اصل میں جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں حجر اسود کی طرف، اشارہ کرتے ہیں، اللہ اکبر پڑھتے ہیں، تو حجر اسود سے جو انوار نکلتے ہیں، جو روشنی نکلتی ہے، وہ آپ کے ہاتھوں کی طرف متوجہ ہوتی جاتی ہے. پھر آپ اپنے ہاتھوں کو نہیں چوم رہے ہوتے، اس نور اور روشنی کو چوم رہے ہوتے ہیں جو نور اور روشنی حجر اسود سے نکلی ہے. یعنی جب ہاتھ اٹھے تھے تو عام ہاتھ تھے، لیکن جب ہاتھ حجر اسود کی طرف اٹھے تو اب عام ہاتھ نہ رہے. اس لیے یہ واحد مثال ہے کہ انسان اپنے ہاتھ خود چومتا ہے. ویسے تو آپ علماء کے اور پیران اعظام، صاحبان شریعت و طریقت کے ہاتھ چومتے ہیں. یہ واحد موقع ہے کہ جس میں انسان اپنے ہاتھ خود چومتا ہے. وہ حقیقت میں ہاتھ کا چومنا نہیں ہے، وہ حجر اسود سے نکلنے والے انوار اور اللہ جل مجدہ اور اس کے رسول کی روشنیوں کو. یہ وہ توجیہ ہے جو صوفیاء نے بیان کی. پھر اسی طرح یہ کیفیت فقہ حنفی کی بڑی معروف کتاب الکافی شرح الوافی میں بھی ہے. اسی طرح فتاوی ہندیہ میں بھی ہے. چنانچہ الکافی شرح الوافی کی عبارت ہے وصفۃ الاستلام ان یدع کفیہ علی الحجر. اور استلام کی کیفیت یہ ہے کہ اپنی ہتھیلیاں حجر اسود پہ رکھے، وَيُقَبِّلُهُ، اور اس کو چومے، اس کے بوسے لے. ان امکنہ من غیر ان یؤذی احدا، لیکن یہاں بھی کنڈیشن لگا دی کہ بوسہ اس وقت لیا کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو آپ کے ہاتھ رکھنے سے اور بوسہ دینے سے اذیت اور تکلیف نہ ہو. اور فرماتے ہیں وَإِلَّا مَسَّ الْحَجَرَ بِيَدِهِ وَقَبَّلَ يَدَهُ. اگر ایسا نہ ہو بلکہ باقاعدہ ہاتھ رکھنے سے، اس کے بوسے لینے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہو، تو پھر فقط حجر اسود کو چومے، اس کو چھوئے اپنے ہاتھ سے، صرف ہاتھ لگا لیں، ہاتھ سے ٹچ کریں. وقبل یدہ، اور پھر وہ ہاتھ جس سے آپ نے حجر اسود کو ٹچ کیا ہے اس کو چوم لیں، اس کے بوسے لے لیں. اور فرماتے ہیں وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ شَيْئًا مِّنَ الْحَجَرِ، شَيْئًا مِّنَ الْحَجَرِ، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو، یہ بھی نہ کر سکے، تو کہتے ہیں مَسَّ الْحَجَرَ شَيْئًا بِيَدِهِ مِنْ عَرْجُونٍ وَغَيْرِهِ ثُمَّ قَبَّلَ ذَلِكَ الشَّيْءَ. اگر حجر اسود تک نہ پہنچ سکیں اور اس پہ باقاعدہ ہاتھ رکھ کر اس کے بوسے نہ لے سکیں، یا بغیر اذیت و تکلیف کی یہ ممکن نہ ہو، تو اس صورت میں اس کے ہاتھ وغیرہ میں کوئی چھڑی ہو یا چھڑی کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز ہو، اس سے حجر اسود کو ٹچ کر لے. مس الحجر شیئا فی یدہ من عرجون وغیرہ، کہ حجر اسود کو کسی ایسی چیز سے، جیسے لکڑی وغیرہ ہے یا پھر عصا ہے کسی کے ہاتھ میں، یا یا کچھ بھی ہے، اس سے حجر اسود کو ٹچ کرے. اور ٹچ کرنے کے بعد کہتے ہیں قبل ذالک الشیء،
جس سے حجر اسود کو ٹچ کیا ہے اور مس کیا ہے اس چیز کو چوم لے، اس چیز کو چوم لے۔ ہاتھ کی نسبت ہو جائے حجر اسود سے تو اسے چوما جاتا ہے، اور عصا کی یا لکڑی کی نسبت حجر اسود سے ہو جائے، وہ حجر اسود سے ٹچ ہو جائے، یہ نسبت ہو گئی، پھر اسے چوما جاتا ہے۔ تو عصا کو چومنا اور اسے بوسہ دینا یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ نے حجر اسود کو چوما ہے۔ اسی طرح فتاوی ہندیہ میں بھی ہے فَإِن لَمْ يَسْ شَيْئًا مِّن، اگر ان باتوں میں سے کوئی بھی بات ممکن نہ ہو، کوئی بھی بات ممکن نہ ہو، یعنی اس پہ ہتھیلی رکھنا، پھر باقاعدہ اس کے بوسے لینا، چومنا بغیر تکلیف کے ممکن نہ ہو، بہت زیادہ ہجوم ہو، کراؤڈ ہو، تو فرماتے ہیں کہ یستقبلہ ویرفع یدیہ مستقبلا بباطنہما ایاہ، کہتے ہیں کہ پھر اس صورت میں حجر اسود کی طرف اپنا رخ کرے، اپنا منہ کرے اور ہاتھوں کو اٹھائے، ہاتھوں کو بلند کرے، اس حال میں کہ ہاتھوں کا رخ بھی حجر اسود کی طرف ہو، آپ کا بھی اور ہاتھوں کا بھی رخ حجر اسود کی طرف ہو۔ وہ فرماتے ہیں وَيُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس وقت اللہ اکبر پڑھے اور اللہ کی حمد و ثنا کرے اور حضور پر درود پڑھیں۔ یہ باقاعدہ فتاوی ہندیہ میں درود و سلام کی تصریح آ گئی، یہ ثبوت آ گیا۔ یہ جو ابتدا میں ہم نے سوال قائم کیا تھا کہ کیا استلام حجر اسود کے وقت درود و سلام پڑھ سکتے ہیں، تو اس کا جواب آ گیا کہ ہاں، اس وقت اللہ اکبر بھی پڑھیں، الحمدللہ بھی پڑھیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھیں، اور حضور پر درود و سلام بھی بھیجیں۔ اور درود و سلام کی نسبت یہ ہے کہ آپ حجر اسود کا بوسہ کیوں لیتے ہیں، اسے کیوں چومتے ہیں؟ فقط اس لیے چومتے ہیں کہ حجر اسود کو آپ کے محبوب نے چوما ہے، حجر اسود کے مبارک پر حضور کے مبارک ہونٹ لگے ہیں، تو درود و سلام اس لیے کہ سلام اس ذات پر، سلام اس ہستی پر، سلام اس عظیم نبی پر، سلام اس عظیم رسول پر، سلام اس عظیم محبوب پر، سلام اس روح کائنات، مرکز کائنات، جان کائنات اور کائنات حسن پر یا حسن کائنات پر، جس نے حجر اسود ایک پتھر کو اس قابل بنا دیا کہ لوگ آج اس کے بوسے لے رہے ہیں اور بوسہ لینے کے لیے ترس رہے ہیں، بوسہ لینے کے لیے ترس رہے ہیں۔ حجر اسود کی اگر یہ کیفیت ہے اہل عشق کے یہاں، اور آپ نے حاجیوں کا بڑا عجیب و غریب حال دیکھا ہوگا، میں تو ان میں کرٹیسائز نہیں کرتا کہ وہ کیوں بڑھ رہا ہے، وہ کیوں بڑھ رہا ہے، اس لیے کہ وہ جذبہ عشق ہوتا ہے۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کے لب وہاں لگے جہاں اس کے محبوب کے لب لگے ہیں۔ تو اگر حجر اسود کی کیفیت یہ ہے اور حجر اسود میں اتنی کشش ہے، تو پھر جس نسبت سے اور جس ذات کی نسبت سے حجر اسود کو یہ مقام ملا، ان کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اس لیے اہل عشق کے لیے، اہل عشق کے لیے یہ عید کا موقع ہے۔ حجر اسود کے بوسے لینا بھی عید ہے، طواف بھی عید ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں محبوب ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ ان کی جان روح ایمان ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا حجر اسود سے، فرمایا حجر تو ایک پتھر ہے،
نہ تو لا تنفع ولا تضر، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں تجھے فقط اس لیے چومتا ہوں، تیرے بوسے فقط اس لیے لیتا ہوں کہ میرے محبوب نے تیرے بوس کے لیے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میرے محبوب حجر اسود تیرا بوسہ نہ لیتے ما قبلتک کا، تو میں بھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔ تو حجر اسود کا بوسہ فقط نسبت بوسہ مصطفیٰ سے ہے، حجر اسود کو چومنا فقط حضور کی نسبت سے ہے، اور حج نام ہی نسبتوں کا ہے، حج نام ہی نسبتوں کا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ توفیق اور سعادت بار بار عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔